آپ پھر کوشش کریں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مانی گارڈننگ آئیڈیاز میں خوش آمدید۔ آپ کا مانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستوں ابھی میرے بیک سائڈ پر کریلے کی بیلیں ہیں، ان پہ فروٹنگ بھی بہت اچھی ہو رہی تھی لیکن اچانک سے یہ جل گئی ہیں۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم اپنے گارڈننگ منٹور سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی اچانک سے برننگ کیوں ہوئی ہے، یہ اچانک سے کیوں جل گئی ہیں۔ بہت اچھی بیلیں تھیں آپ کی اور کریلے بھی بڑے اچھے لگ رہے تھے ان کے ساتھ، لیکن ان کی اچانک سے وفات ہو گئی ہے۔ ابھی مکمل تو نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ بیلیں جل گئی ہیں اور کچھ جل رہی ہیں۔ تو آپ جو یہ سوال اٹھا رہے ہو کہ یہ کیوں جل گئی ہیں، اصل میں بعض اوقات ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں گارڈننگ میں کہ جن کا نا ہمیں بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کون سی غلطی کی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان بیلوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، کیوں اچانک سے یہ جل گئیں، اور کون سے وہ عوامل تھے، کیا ان پر کسی بیماری کا حملہ تھا یا کچھ اور عوامل تھے۔ تو میں نے ابھی ان کا مشاہدہ کیا ہے، ان پر کسی بیماری کا کوئی حملہ نہیں ہے۔ کریلے ماشاءاللہ بالکل صحت مند تندرست بیلیں تھیں آپ کی، اس میں کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے کیڑے کے حملے کی وجہ سے، فنگل اٹیک سے یا کوئی اس طرح کی وجہ ہو جس وجہ سے آپ کی بیل جلی ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ اب وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ یہ آپ کریلوں کی رنگت دیکھیں یہ غور سے، یہ رنگت جو ہے نا یہ بتا رہی ہے ان کے جلنے کی وجہ۔ یہ یلو ہو گئے ہیں۔ عموماً کریلا جب تیار ہو جاتا ہے، جب پک جاتا ہے صحیح، اس کو نہ توڑا جائے، بیل کے ساتھ رہنے دیا جائے تو وہ پھر پک جاتا ہے، یعنی وہ یلو ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اس طریقے سے اس کی رنگت ہو جاتی ہے، اس طرح رنگت اس کی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس کے سیڈز جو ہیں وہ نکال کے نیکسٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ سائن ہوتا ہے کہ اب نہ اس کی اوور ایج ہو گیا، پکانے کے قابل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر یہ ہے کہ رنگت تو اس کی پیلی ہو چکی ہے لیکن سائز اس کا دیکھ لیں، سائز بہت چھوٹا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کریلے آپ کے اس سے بھی چھوٹا، یہ دیکھو یہ بالکل چھوٹا سا، یہ جو ہے یلو ہو گیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اوور ہیٹ ملی ہے۔ ان کو کیا ملی ہے؟ اوور ہیٹ۔ ان کو دھوپ بہت زیادہ ملی ہے، اور دھوپ کا بندوبست تو میرا خیال آپ نے کیا ہوا ہے۔ گرین نیٹ تو لگا تھا۔ ہاں بالکل، یہ دیکھیں نا، یہی سوال میں توقع کر رہا تھا کہ آپ فوراً یہ سوال پوچھو گے کہ جی میں نے تو گرین نیٹ بھی اوپر لگایا ہوا تھا، پھر کیوں ان کو دھوپ زیادہ لگی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو وال ہے نا آپ کی، اب دوپہر کا ٹائم ہے، اس کو یوں ہاتھ لگائیں، ہاتھ یوں رکھتے ہیں نا ہم، سخت گرم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دیوار پر سورج کی گرمی پڑ رہی تھی اور یہ دیوار بہت زیادہ گرم ہو رہی تھی۔ اب دیوار بھی یہ گرم ہوئی جس دیوار پر آپ نے بیلیں چڑھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیوار بھی گرم ہوئی، اور نیچے پہ جو چھت ہے، لنٹر ہے، یہ لازمی بات ہے آپ کے اس سائڈ پر کوئی گھر نہیں ہے، یہ بھی دیوار ہے، تو پھر آگے ایکسپوز ہے، یہ سورج کے سامنے ہے یہ دیوار، تو یہاں پر بھی سورج کی کرنیں براہ راست پڑتی ہیں، تو لازمی بات ہے یہ والی دیوار بھی جو ہے یہ والی بھی گرم ہوئی ہے۔ اگر یہ والی دیوار گرم ہوئی ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ چھت بھی گرم ہوئی ہے۔ آپ کا یہ جو نیٹ ہے یہ تو یہاں لگا ہوا تھا اوپر، لیکن نیچے فرش بھی گرم ہوا ہے، یہ دیوار بھی جو ہے یہ والی یہ بھی گرم ہوئی ہے۔ اب جی بالکل، یہ دونوں جب گرم ہوئی ہیں چھت اور دیوار، تو اس کی جو ایکسٹرا ہیٹ ہے وہ پڑی ہے آپ کی بیلوں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کی بیلیں جو ہیں وہ جل گئی ہیں، سمجھ آئی بات۔ اب یہ نہیں جلنی تھی، اگر یہ جو ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقے میں اس وقت جو ہیٹ ویو آئی ہے نا، یہ بہت زیادہ گرمی پڑی ہے، لہر اٹھی ہے گرمی کی شدید، اس شدید لہر نے نا آپ کی جتنی وہ حفاظتی اقدامات تھے نا ان کو بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے، ان کو پینیٹریٹ کر دیا ہے، اور آپ کی حفاظتی تدابیر دھری کی دھری رہ گئی ہیں اور آپ کی بیلیں جل گئی ہیں۔ اب اس میں سے نا سبق کیا حاصل کرنا ہے آپ نے؟ سبق سب سے پہلے تو آپ نے یہ حاصل کرنا ہے کہ اس سے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ بیلیں جل گئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گارڈننگ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ کامیاب ہوں، بعض دفعہ ناکام بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بیلیں جل گئی ہیں، اس کو بالکل بھی سوچنا ہی نہیں ہے، جل گئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا تو آپ کو میں نے نشاندہی کر دی آپ کو، ٹھیک ہے، کہ یہ غلطیاں آپ سے سرزد ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں تو کوشش کریں کہ آئندہ یہ غلطیاں آپ سے نہ ہوں، ان غلطیوں پر آپ قابو پا لیں۔ اگر ان غلطیوں پر آپ قابو پا لیں گے تو یہ جو ہے ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا۔ اس لیے گارڈنر وہی اچھا ہوتا ہے نا، ہم اسے گارڈنر کہتے ہیں، اچھا گارڈنر اسے کہتے ہیں کہ جو غلطیوں سے سیکھتا ہے، غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، گرمی زیادہ آ گئی، سارا کچھ ہو گیا، ہیٹ ویو آئی، اس وجہ سے آپ کی بیلیں جل گئیں، لیکن اس میں تھوڑی سی مسٹیک آپ کی بھی ہے۔ آپ کی مسٹیک یہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ دیوار سے تھوڑا سا ہٹا کر بیلوں کو رکھتے، ٹھیک ہے، دیوار سے تھوڑا سا ہٹا کر اگر بیلوں کو ہینگ کیا جاتا، کسی کوئی ڈنڈے 1 2 3 لگا کر، کوئی جس طرح نیٹ یہ لگایا نا آپ نے، یہ والا نیٹ پیچھے لگا ہوا ہے، ذرا ہاتھ لگائیں نا اس کو، آپ کیمرے میں بھی نظر آئے، یہ نیٹ ہے، یہ نیٹ، اس طرح کا نیٹ آپ ڈنڈے لگا کر لگا دیتے اور درمیان میں پاکٹ چھوڑتے، آپ ادھر نا بیلوں کے اور دیوار کے درمیان میں ایک رستہ چھوڑتے، پاکٹ چھوڑتے، جہاں سے ایئر کراسنگ ہوتی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی سپیس چھوڑ دیتے، ایئر کراس ہوتی رہتی۔ اوپر گرین نیٹ لگا ہوا تھا، ڈائریکٹ تو سن لائٹ ان پر آنی نہیں تھی، صبح کی صرف آنی تھی، تو یہ نہ جلتی۔ یہ غلطی آپ سے سرزد ہوئی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں آپ ضرور اس غلطی سے سیکھیں گے اور دیوار کے اوپر خاص طور پر روف ٹاپ گارڈن میں بیل چڑھانے کی غلطی نہیں دہرائیں گے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تھینک یو ویری مچ۔ دوستو ویسے میں نے سب ولاگ میں آپ لوگوں کو اپنی کامیابی کا ولاگ بنا کر شیئر کیا، لیکن آج کے اس ولاگ میں میں نے آپ لوگوں کو اپنی ناکامی کا ولاگ بنا کر شیئر کیا ہے، ناکامی ڈسکس کی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں بھی ناکام ہو تو آپ لوگوں نے اسے ذہن پر نہیں لینا کہ ہم لوگ ناکام ہو گئے، آپ پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں، پھر کوشش کریں، ٹرائی اگین، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامیابی حاصل لازمی ہوگی۔ اگلے سال میں اس سے بھی اچھی محنت کروں گا اور اپنی اس ناکامی سے سیکھوں گا، آپ لوگ بھی اپنی ناکامیوں سے سیکھا کریں۔ میں آپ کا آج کا ولاگ میں کرتا ہوں یہیں پر ختم، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ چینل سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک کر دیں۔ ملوں گا اب آپ سے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔